وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج 8ویں جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے جنت کے شہزادوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کی سیرت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو ان مقدس لوگوں کے ساتھ جس عقیدت اور محبت، جیسی محبت چاہیے ایسی ہمیں عطا فرمائے. پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت سے دستبردار ہونا اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دینا اپنی خلافت کو، اس کو میں نے پوری تفصیل سے ذکر کیا. سلو ہو گئی، حضرت حسن نے بھی بیعت کر لی، جناب سیدنا حسین نے بھی بیعت کر لی اور اہل بیت کے تمام افراد نے بیعت کر لی. تو ایک عرصے سے مسلمانوں کے درمیان جو انتشار کی فضا چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی بدولت اس فضا کو ختم کر دیا اور مسلمان پھر ایک خلیفہ کے تحت یکجا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد فتوحات اسلامیہ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور پھر سیدنا امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا 19 سالہ دور حکومت میں. تو اس سلو کے بعد جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جعفر اور جملہ خاندان اہل بیت کوفہ سے منتقل ہو کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اب اپنی باقاعدہ
سکونت رہائش جو ہے وہ کوفہ کے بجائے خاندان اہل بیت نے مدینہ میں رکھ لی صلح کے بعد۔ یہاں ایک اور پھر جب رستے میں آتے، تاریخی روایات اس کے اوپر شاہد ہے کہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، وہ پورے رستے میں حضرت حسن کو آر دلاتے تھے اور طعن و تشنیع کے جملے کستے تھے کہ تم نے یہ کیوں کیا، کیونکہ ان کا تو مشن ہی فیل ہو گیا نا۔ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے، مسلمانوں کی سلطنت کو کمزور کیا جائے، اور جناب سیدنا حسن نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے مسلمانوں کی قوت کو یکجا کرنے کے پیچھے لگے اور بالآخر اس میں کامیابی حاصل کی۔ یہاں ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اس گروہ کا یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے، خیال نہیں ہے، عقیدہ ہے کہ امامت اور خلافت یہ منصوص ہیں من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے یہ منصب طے کر دیے گئے ہیں جس طرح منصب نبوت ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت اور امامت جو ہے یہ مسلمانوں کے سپرد ہے، اہل حل و عقد مشورہ کر کے جس کو خلیفہ بنائیں وہ اس طرح خلافت پہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ امامت اور خلافت جو ہے یہ منصوص ہے، ایک منصوص عہدہ ہے من جانب اللہ، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر بعض افراد کو، منتخب افراد کو ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی منصب امامت اور خلافت کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں ہم انہیں یہ دلائل دیتے ہیں کہ یہ منصوص نہیں ہے، یہ منصب نبوت کی طرح کا عہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مشورے سے طے کرنے والا عہدہ ہے، اور اس کا تعلق خاندان علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، وہاں بہت سارے ہم دلائل دیتے ہیں۔ وہیں ہماری یہ دلیل حضرت حسن کی صلح بھی ہے کہ حضرت حسن نے گھر آئی ہوئی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اپنی خلافت ان کے حوالے کر دی۔ اگر منصب امامت اور خلافت منصوص ہوتا نبوت کے منصب کی طرح تو کبھی بھی حضرت حسن امیر معاویہ کو یہ خلافت کا عہدہ سپرد نہ کرتے۔ حضرت حسن کا حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد کر دینا اس عقیدے کے من گھڑت ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھیے آپ نے، آپ کو ہی میں نے سمجھانا ہے، جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو مضمون سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کہاں سے شروع ہوئی کہاں سے بات ہوئی، لہٰذا آپ میری طرف توجہ کریں۔ تو یہ ٹوٹلی من گھڑت بات ہے، اور جس طرح منصب نبوت اللہ کی جانب سے ایک مخصوص منصب ہے اور مخصوص افراد کو ملتا ہے، کوئی نبی اپنی مرضی سے منصب نبوت کسی غیر نبی کو نہیں دے سکتا۔ اگر اسی طرح منصب امامت و خلافت منصوص ہوتا، مخصوص ہوتا افراد کے لیے، تو کبھی بھی حضرت حسن امیر معاویہ کو یہ منصب نہ دیتے اور صلح نہ کرتے۔ یہ بات میں نے فائدے کے لیے عرض کر دی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو جناب وہاں سے تشریف لا کر آگے چلے گئے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، تھوڑی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اب جو ان کی حقیقی سیرت ہے اس کا ہم نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ تو یہ جو حضرت حسن، آج زیادہ تر تذکرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ہوگا، تو میں اس کو پیچھے تو ملا کے چل رہا تھا نا، اب حضرت حسن کی بات چل رہی ہے آج سے۔ تو ان کی وہ سیرت کا عملی پہلو، ان کے معاش کے احوال کیا تھے، ان کی معیشت کا بندوبست کیا تھا۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے اصحاب اکرام کا وظیفہ مقرر کیا، اور بدری صحابہ کا وظیفہ 5,000 روپے مقرر کیا، 5,000 درہم سالانہ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے
دونوں شہزادوں جناب حسنین کریمین کا وظیفہ بھی بدری صحابہ کی طرح 5000 درہم مقرر کیا، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا تھا، صرف خاندان رسول ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ حضرت عمر کے پورے دور میں یہ وظیفہ دونوں شہزادوں کو ملتا رہا، اور پھر جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ یہ جس طرح حضرت عمر نے ان شہزادوں کا وظیفہ مقرر کیا تھا، حضرت عثمان نے اپنے 12.5 سالہ دور میں اس وظیفے کو بغیر کسی تغیر اور تبدل کے باقی رکھا۔ اور پھر اس کے بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے کو اسی طرح برقرار رکھا۔ تو یہ سابقہ خلفاء کے زمانے میں آپ کی معیشت تھی۔ اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ان جنت کے شہزادوں کے لیے خصوصی اکرام اور وظائف کا بندوبست کرتے تھے۔ بس ایک ہی حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بہت قریبی صحابی ہیں، اور سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اسلام کے مشاہد صحابی ہیں، اور تمام غزوات نبویہ کے اندر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ اور یہ آخری زمانے میں مدینہ کے قرب میں الجرف نامی ایک جگہ ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال 33 ہجری میں حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا۔ انتقال سے قبل انہوں نے اپنی جمع پونجی کے بارے میں کچھ وصیتیں کی تھیں کہ یہ میرا مال فلاں کو دے دینا، یہ اس طرح تقسیم کرنا، کیونکہ مرنے آج تو ہمارے یہاں رواج ہی نہیں رہا نا۔ آج نہ ہم وصیت کو سمجھتے ہیں، نہ آج ہم وراثت کو سمجھتے ہیں، اور پھر جب دین کے اوپر تبصرے کی بات آئے تو ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ سکالر بن کے بیٹھا ہے، اسے کچھ پتہ۔ اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، تبصرہ نگاری بڑی آسان ہوتی ہے، منہ سے بات پھینک دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن دین کے عملی پروگرام کو سمجھنا یہ ہماری انتہائی کمزوری ہے۔ تو مرنے والے کو شریعت ایک حق وصیت دیتی ہے، ایک ہوتی ہے وراثت۔ 1/3 تک اپنی کل جائیداد میں مرنے والا وصیت کا حق رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی غیر رشتہ دار کے بارے میں وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں عالمیہ یہ ہے، ابھی تک باپ فوت نہیں ہوا، باپ زندہ ہے، اور باپ کی زندگی میں جو زمین اس کے پاس ہے، جو پیسے اس کے پاس ہیں، جو مکان اس کے پاس ہے، یا گاڑی اس کے پاس ہے، جو چیز بھی اس کے پاس ہے، وہ اکیلا اس کا مالک ہے۔ وہ اس کو بیچے اس کی مرضی زندگی میں، وہ کسی کو عطیہ کر دے اس کی مرضی، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کو شرع، اخلاق اور معاشرت ہر قسم کا حق حاصل ہے اپنی ملکیت کے اوپر تصرف کرنے کا۔ لیکن آج اولاد جن کی تربیت اولاد کی صحیح نہیں کرتے والدین، وہ زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمیں ابھی سے تقسیم کر کے دو، یہ جائیداد ہمیں ابھی سے تقسیم کر کے دو، اتنے پیسے مجھے دو۔ اور علمی تنزلی کی یہ حالت ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان جھگڑوں میں، جو ثالثی ہوتے ہیں، جو سخت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کے اندر اس بیٹے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو وہ درمیان میں کود کے آ جاتے ہیں۔ ہمارا نام سخت کرنے والوں میں شامل ہے جی، ہمارا نام ثالثی کرنے والوں میں شامل ہے۔ وہ باپ کی وراثت زندگی میں بیٹے کو تقسیم کر کے دے دیتے ہیں، صرف اپنی جھوٹی نام و نمود کی خاطر، اپنے جھوٹی وجاہت کو باقی رکھنے کے لیے، کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا علم بھی تو ضرورت ہوتا ہے۔ خیر میری بات دور نکل گئی ہے، میں واپس پلٹتا ہوں۔ تو وصیت کا حق ہے میت کو۔ حضرت حسین اور حضرت حسن کے معاشی احوال کا تذکرہ کر رہا تھا، تو جناب مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وصیت کی مرنے سے پہلے کہ میری وراثت میں سے 36,000 درہم جناب حسن کو دے دیے جائیں میری موت کے بعد، اور 36,000 درہم جناب حسین کو دے دیے جائیں۔ یہ تو وہ زمانہ ہے نا
جس زمانے میں روپے پیسے کی کوئی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، آج بھی 36,000 درہم بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں 36,000 درہم حضرت حسن کے لیے اور حضرت حسین کے لیے 36,000 الگ الگ، اور امہات المومنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک زوجہ محترمہ کے لیے حضرت مقداد ابن اسود نے وصیت کی ہے کہ 7,000 درہم ایک ایک ام المومنین کو دی جائے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، تو اس طرح یہ ان کی معاشی حالت چلا کرتی تھی، مسلمان ان کو عطیات دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی اولاد ہے جادوگر نہ ہو، ان کو دو، ان کو دو۔ دعویٰ ہو نبی کی اولاد ہونے کا لیکن کرتا جادو ہے، کرتا پتہ نہیں کیا نہ کیا ہے، تو جو آل نبی ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ بد کردار ہے تو پھر وہ آل نبی میں رہنے کا حقدار بھی نہیں رہتا۔ تو یہ میں نے حوالہ آپ کو دینا ہے، حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء کے اندر مقداد بن عمر المعروف مقداد بن اسود کے ترجمہ کے تحت یہ ساری بات آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی۔ تو یہاں یہ ان کے معاشی احوال تھے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہوئی تو میں اس کا تذکرہ کچھ تو پہلے کر چکا کہ کچھ شرائط میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، اور اول والے میں 4 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ نے یک بارگی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، اور پھر ہر سال حضرت امیر معاویہ مدینہ سے شام میں جاتے، دمشق میں جاتے وفد لے کر حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور ہر سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین کو 1 لاکھ درہم بیت المال سے ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے معاشی احوال ہیں۔ ان کے اگر ان حوالوں کو دیکھنا ہو تو یہ تہذیب ہے تاریخ ابن عساکر، اس کے اندر تذکرہ حسن بن علی کے تحت، الاصابہ ابن حجر کا یہ تذکرہ حسن بن علی کے تحت، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کا تذکرہ حسن بن علی کے تحت یہ ساری روایات موجود ہیں۔ تو یہ ان کے معاشی احوال تھے خاندان اہل بیت کے۔ اب عبادت کا تذکرہ کہ عبادت کس طرح ہوتی تھی جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ حب اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے نام کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر حسن کا تذکرہ بھی نہیں آتا۔ جتنا تذکرہ وہ سیدنا حسین کا کرتے ہیں اتنا تذکرہ وہ سیدنا حسن کا نہیں کرتے۔ میں آگے جا کر حضرت حسین کا تذکرہ الگ جا کے کروں گا، آج بات جناب سیدنا حسن پہ ہو رہی ہے۔ تو جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ عموماً نماز اس طرح پڑھتے، چادر لپیٹ کر۔ افغانیاں ویکھو نا، پٹھانا نو ایک گرمیاں سردیاں چ چادر لپیٹی ہونی ہوتے۔ تو یہ اب تو یہ افغانی بھی بگڑ چکے ہیں نا۔ پہلے تو کوئی پٹھان داڑھی نہیں منڈاتا تھا، اب پٹھان بھی داڑھی منڈانا شروع ہو گئے۔ پہلے تو کوئی پٹھان ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو سر کے اوپر پگڑی نہیں باندھتا تھا، اب انہوں نے بھی ہمیں دیکھ کر سارے فسق و فجور اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں اور اپنے کلچر کو بھولتے بھلاتے شروع ہو گئے ہیں۔ تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو عموماً نماز کی حالت میں سر کے اوپر اور جسم کے اوپر چادر کو لپیٹ لیا کرتے تھے۔ آپ کی نماز کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمول کیا تھا؟ مسجد اب کوفہ سے جب مدینہ میں آ گئے تو آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ اب جماعت کرانے والا کون ہوتا؟ مدینہ کا گورنر ہوتا جو حضرت امیر معاویہ کی جانب سے مقرر تھا، اسی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور امام باقر کی شہادت موجود ہے کہ وہ وہاں سے نماز پڑھ کر ہمارے آبا و اجداد گھر میں آ کر نماز لوٹایا نہیں کرتے تھے، تو وہاں نماز پڑھتے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے اور گورنر مدینہ کے پیچھے نماز پڑھتے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشراق تک بیٹھے رہتے اور پھر اپنے وظائف بھی کرتے رہتے۔ پھر اشراف، مدینہ کے جو اشراف تھے، عزت دار لوگ، قابل علم، علماء، یہ بڑے بڑے لوگ
آپ کی مجلس میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے، علمی اور ادبی گفتگو ہوا کرتی تھی، مسائل کے اوپر بحث ہوا کرتی تھی حضرت حسن کے پاس۔ پھر آپ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتے، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے حجرے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجرے میں جو امہات المومنین ہیں، ایک ایک حجرے میں جاتے اور سلام کرتے، حال احوال پوچھتے، اور اس کے بعد کبھی کبھی ازواج مطہرات آپ کو ہدیہ بھی کوئی چیز دیا کرتی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہدیے کو قبول کیا کرتے تھے، اور آپ ازواج مطہرات کا حال پوچھنے کے بعد آپ گھر تشریف لاتے۔ یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ اور پھر اسی طرح شام کو آپ پھر مسجد میں اسی طرح بیٹھے رہتے، اہل علم آپ کے پاس آتے، نماز کے بعد علمی گفتگو ہوتی، اور پھر شام کا یہ معمول بھی آپ کا اسی طرح تھا۔ اور پھر رات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر کے اوپر آتے تو باقی وظائف پڑھنے کے بعد ہر روز سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ابتدائے رات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھا کرتے تھے، پھر انتہائی رات میں تہجد کے وقت پھر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات کا معمول تھا۔ آج ایک آدمی اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور وہ نبی علیہ السلام جیسا چہرہ بھی نہیں بناتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اور فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، نفل نماز تو دور کی بات ہے، تو پھر آپ مجھے کہیں کہ اس آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں آل نبی ہوں؟ بالکل حق حاصل نہیں ہے۔ اور میں سورہ ہود کا وہ مقام جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نسل پیغمبر سے خارج کر دیا تھا، تو وہ اس کو پیش کروں گا دلیل میں۔ تو یہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات تھے۔ تو یہ جو آپ کا فجر کا معمول تھا، یہ تہذیب ابن عساکر کے اندر حضرت حسن بن علی کے تذکرہ کے تحت موجود ہے، باقی اور مقامات پر بھی موجود ہے۔ پھر آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تقوی کا عالم اور حضرت حسین کے تقوی کا عالم، کہ آپ ازواج مطہرات امہات المومنین کے حجروں میں جب جاتے نا تو نظریں نیچی رکھتے، نظریں ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حسن و حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے میں جب جاتے ہیں تو ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، نظریں نیچی رکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس نے فرمایا بس یہ ان کا اپنا تقوی ہے، وگرنہ ازواج مطہرات کی طرف نظر کرنا حسن و حسین کے لیے حلال ہے۔ حسن و حسین کے لیے کیوں حلال ہے بھائی؟ کچھ آپ کو بھی تو میں پتہ، نانیاں لگتی ہیں، حضور نانا ہے، حضور کی بیویاں کیا لگی؟ نانیاں لگی، تو نانیوں کی طرف نواسے کو دیکھنا کیا ہے؟ سگی نانی کے لیے، اور جو سگی نہ ہو اس کی طرف بھی دیکھنا نواسے کے لیے کیا دیکھنا حلال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نانا کی منقوہ ہے، نانا کی بیوی ہے۔ تو یہ تقوی کا عالم تھا۔ تو اب پوزیشن یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو پیر بھی کہتا ہو، سید بھی کہتا ہو، اور کسی کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نامحرم عورتوں سے پاؤں بھی دبواتا ہو، نامحرم عورتوں کو تعویذات اور دم کے بہانے اپنے پاس بلاتا ہو۔ اس کو کس نے حق دیا ہے کہ جن کی اولاد ہونے کا دعوے دار ہو؟ ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے حلال رشتوں کی طرف بھی نظر نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن و حسین کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل کسی پیر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کسی غیر محرم کی طرف نظر کرنے کا۔ ایک مریدنی کسی پیر کی مریدنی ہو، پیر غیر محرم ہے تو پیر کے لیے وہ تمام غیر محرمی والے ضابطے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور اس کی مریدنی کے لیے بھی وہ تمام غیر محرمی والے ضابطے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک جو قرآن کی تعلیمات ہیں اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں، چاہے وہ گھر تمہارے بھائی کا کیوں نہ ہو، دروازہ کھٹکھٹائیں اور دروازے کے سامنے مت کھڑے ہوں، دروازے کی دراڑ سے نہ دیکھیں، دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے کے اوپر کھڑا شخص تمہارے دروازے کی دراڑ سے
دیکھ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر وہ سوا لے کر اس دراڑ سے اس کی آنکھ کو پھوڑ دے تو شرعی عدالت میں اس آدمی کے اوپر کوئی چٹی نہیں آئے گی. کتنا شریعت نے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف امت کو یہ تعلیم دی ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اندر سے اگر آواز آ جائے کہ بھائی واپس ہو جاؤ ابھی اندر نہیں آنا تو اس آدمی کو بغیر محسوس کیے واپس ہو جانا چاہیے. پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے. آج میں جتنا مرضی دیندار ہوں مجھے کوئی کہے تو صحیح دروازے کے اوپر کہ اب واپس ہو جائیں مولوی صاحب تو میرا رویہ دیکھ لینا کہ میرا رویہ اس گھر کے ساتھ کیسا ہوگا. یہ تعلیم نبوی ہے امت کو امن کی طرف منتقل کرنے کے لیے. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ دروازے کے اوپر اگر آؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ, ایک مرتبہ آواز نہیں آئی دوسری مرتبہ کھٹکاؤ, آواز نہیں آئی تیسری مرتبہ کھٹکاؤ, تیسری دفعہ تک آواز نہیں آئی ہے میرے نبی نے فرمایا واپس چلے جاؤ. تیسری مرتبہ کے بعد آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی. اور ایک سید اور ایک پیر اور ایک مولوی اور ایک مذہبی رہنما اس کے لیے تو زیادہ ضرورت ہے ان احکامات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر عمل کرنا. جب مولوی پیر سید اور مذہبی لیڈر ان احکامات کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو امت باقی خاک عمل کرے گی. اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جناب سیدنا حسن کا عمل کہ وہ ازواج مطہرات کی طرف نہیں دیکھتے تھے. کتاب السنن سعید ابن منصور اس کے اندر یہ بات موجود ہے. طبقات ابن سعد کے اندر حضرت عائشہ کے تذکرے کے اندر یہ بات موجود ہے. اور علامہ ذہبی کے علام النبلاء کے اندر حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ کے اندر یہ بات موجود ہے. اور پھر صحابہ کرام کی محبت کا اور بعد میں آنے والی محبت کا کیا عالم تھا. آپ مدینہ سے چل کر حضرت حسن مکے میں گئے اور حضرت حسین مکے میں گئے حج کے لیے. وہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول تشریف لا رہی ہیں, حضور کے نواسے تشریف لا رہے ہیں, تو لوگوں نے گھیر لیا اشتیاق میں شوق میں آ کر محبت میں آ کر. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رستہ پورا بند ہو گیا. جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے نا انہوں نے رستے سے بیچ بچاؤ کر کے اس ہجوم کو ختم کیا. یہ والہانہ محبت تھی ان لوگوں کی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ اور وہ لوگ بقوا یہ تہذیب ابن عساکر البدایہ والنہایہ حسن بن علی کے تذکرے کے تحت اور بھی روایات میرے سامنے موجود ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ محبت صحابہ کرام کی اور آپ کے ساتھ جو مودت تھی ان کی اس کا تذکرہ موجود ہے. اس سے آگے چلتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حج کیے حضرت حسن نے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن نے 20 حج کیے. کتنے؟ 20. اور پھر ہمارے ہاں تو یہ ماحول بن گیا ہے اجی جی پتر دی شادی کرنی ہے فرض رانا, جس کے اوپر حج فرض ہے نا, حج فرض ہے. جو بندہ پینشن آتا ہے اس کے اوپر بیٹے کی شادی کرنا فرض نہیں ہے. بیٹے کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کیا کون سا فرض ہے؟ پورے شہر نو روٹی کھوانا کہاں فرض ہے؟ یہ تو سنت غیر موقدہ ہے. ولیمہ سنت موقدہ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس شخص کے اوپر حج فرض ہے, فرض ہوتے ہوئے وہ حج نہیں کرتا. میرے نبی نے فرمایا رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ فرما رہے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کافر ہو کر مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو خدا کے لیے دین کی مجلسوں کو آباد کرو, دین کی مجلسوں میں بیٹھو, وہاں علم آئے گا. اور دین کی مجلسوں میں نہیں بیٹھو گے تو وہاں صرف تبصرہ نگاری آئے گی, بس علم تو وہاں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے حج کیے؟ 20 حج کیے. اور 20 حج حضرت حسن نے سواریاں موجود ہوتے ہوئے پیدل کیے, پیدل چل کر. کسی نے کہا حضرت حسن سے سواریاں موجود ہیں حضرت آپ پیدل چلتے ہیں اتنے میلوں کا فاصلہ سینکڑوں میلوں کا طے کر کے. فرمایا مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں سواری کے اوپر چڑھ کر پیشی سے حیا آتی ہے. میں اللہ کے بارگاہ میں جاؤں تو اس بارگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں پیدل چل کر جاؤں.
اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے پیدل. یہ روایت میں آپ کو حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کی تذکرہ حسن بن علی کے تحت، سوائق المحرقہ علامہ ابن حجر مکی کی یہ حضرت حسن اور ان کی خلافت کے تذکرے کے تحت اور ان کے فضائل کے تذکرے کے تحت موجود ہے. اور پھر 25 حج والی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جوانی کے زمانے میں جو عمل مجھ سے رہ گیا وہ پیدل حج کرنے والا تھا. کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہ جوانی کے زمانے میں جو کام میں نہیں کر سکا، جس کے اوپر آج مجھے افسوس ہے، وہ کام یہ تھا کہ پیدل حج کرنا. بڑھاپے میں تو پیدل نہیں چلا جاتا نا، تو جوانی میں پیدل حج نہ کر سکا، اور میرے ساتھ حسن بن علی نے 25 حج مدینہ سے مکہ جا کر پیدل کی. یہ کہاں موجود ہے؟ آپ شاید کہیں نا بھائی یہ مولوی صاحب ہوا دے اندر بس غلط چھوڑی لینے. میں حوالہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ نیٹ کا دور ہے، ہر آدمی اس بات کو چیک کر سکتا ہے. میں صفحہ نہیں بتلا رہا، میں باب بتلا رہا ہوں. میں اگلے دن ایک مولوی صاحب کا کلپ سن رہا تھا نا، تاکہ آپ بھی میری باتوں کو اسی طرح معمول نہ کریں، کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیخ صاحب میدان میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اب جمپ لگا رہے ہیں، بچے مقابلہ ہو رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جمپ لگایا، اخیر میں بچے پہلے لگا رہے ہیں، اس کا جمپ 1 فٹ ہے، کسی کا 2 فٹ ہے. شیخ نے جمپ لگایا تو پہلا آسمان پیچھے رہ گیا اور آپ اوپر چڑھے گئے، غائب ہو گئے. تو بچے بھاگے اور بھاگ کر ان کی ماں کو جا کر بتلایا کہ آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا ہے. ماں بھاگتی بھاگتی آئی تو شیخ عبد القادر جیلانی میدان میں بیٹھے ہیں اور بالکل 4 زانو ہو کر متھلی مار کے بیٹھے. تو ماں نے پوچھا بیٹا یہ بچے آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے بتلائی بات کہ اصل ہم جمپ لگا رہے تھے، مقابلہ ہو رہا تھا، میں نے درود شریف پڑھا اور جمپ لگایا، پہلا آسمان پار کر گیا، دوسرا آسمان پار کر گیا، تیسرا پار کر گیا. پتہ نہیں یہ روایتیں کہاں سے لیتے ہیں، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بس آگے بھی جو قوم بیٹھی ہے سبحان اللہ کہ سبحان اللہ میں نے نہیں پتہ نہیں بھائی اللہ دھوکھا کھاون تو پاک ہے اور دھوکھا دیون تو کیویں پاک ہے. اللہ جھوٹ بولن تو پاک ہے. اے مولوی دھوکھا دیتی بے نہ سبحان اللہ. اللہ تیری ذات دھوکھا دیون تو کیویں. وہ جاہل جیڑی سبحان اللہ کرا نا وہ بیچارہ ایماندار ہونا نا وہ دی سبحان اللہ تے اے مطلب ہونا سمجھی نہیں گا. ہاں گلا پکا رکھا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں نے حوالہ دینا تھا، حوالے کے اوپر آپ کے سامنے بات کر دی. تو یہ علامہ ذابی کی سیر اعلام النبلا حسن بن علی کے تذکرہ کے تحت یہ روایت موجود ہے. السوائق المحرقہ علامہ ابن حجر مکی کی حضرت حسن کے فضائل جو باب العاشر فصل الثالث اس کے اندر یہ بات موجود ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ تو آپ کا حج کا عمل تھا، قیام اللیل بھی میں نے بیان کر دیا. تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پتہ نہیں حب اہل بیت اسی کا نام ہے کہ بس صرف واقعہ کربلا کو بیان کرتے جاؤ، واقعہ کربلا کو بیان کرتے جاؤ، رلاتے جاؤ، بس یہ حب اہل بیت ہے. ان کی پوری زندگی کو کیوں نہیں بیان کرتے جو ایک مثالی ہے امت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ایک رہنما اصول فراہم کرتی ہے، اس کو کبھی بھی نہیں بیان کیا جاتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کتنے فراخ دل تھے، آپ کتنے سخی تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر میں 3 مرتبہ اپنی زندگی کی پوری جمع پوشی یہاں تک کہ اپنے جوتے بھی صدقہ کر دیے. اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اپنی ظاہری حیات میں پوری جائیداد حضرت حسن نے اللہ کے راستے میں دے دی، جوتے بھی دے دیے. تم پھر کہو کہ مولوی صاحب بات منڈی کھلے ہو کتنے روایت ہے. میں آپ کو پھر یہ سائر کراتا ہوں. یہ علامہ ذابی کی سیر اعلام النبلا اس کے اندر حسن بن علی کے تذکرہ کے تحت علامہ ابن حجر مکی کی سوائق المحرقہ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اور پھر ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی کسی ضرورت کے لیے مانگ رہا تھا کہ مجھے مجبوری کی حالت میں 10,000 درہم چاہیے. کتنے؟ 10,000 درہم، روپے نہیں، 10,000 درہم چاہیے. حضرت حسن نے یہ سنا، گھر چلے گئے اور گھر سے اپنے خادم کو 10,000 درہم کی تھیلی دے کر بھیجی کہ اس کے حوالے کر دینا کہ تو اپنی ضرورت پوری کر لے. تو اپنی ضرورت تے ہون
یہ پیر ہیں، یہ پیر میں آگے جا کر بتلاتا ہوں، یہ ہے پیر۔ ہمارے دادا محترم کے پیر تھے، تو جو بھی مرید ان کے پاس جاتے تھے وہ کرایہ دے کر بھیجتے تھے۔ تو ہون پیرنی نظر بھی مریداں دی جیبت ہونی تے جیڑا مرید غریب تھی گیا پہلے امیر آیا وا تو سا پیر پوچھنے شچنے کو نہیں تے جی اگر مرید وقت رج گیا ہیں وہ بابا خادم کی پڑھنے یا تورے وینے پیر مریدہ نے لٹی وینے گھر مریدہ نے ساوے تیسے نال نصیبہ نے۔ یہ خاندان اہل بیت ہے، یہ شہزادے ہیں جنت کے، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ زندگی میں 3 مرتبہ پورے گھر کو اللہ کے رستے میں جوتوں سمیت صدقہ کر دیا۔ 10,000 درہم ایک بندہ مانگ رہا ہے، حضرت حسن نے خادم کو بھیج کر 10,000 درہم کے کر کے اس کی ماتات الاسباب حاجت روائی کر دی۔ یہ واقعہ 10,000 درہم کا یہ علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی موجود ہے، اور ذخائر العقبہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت حسن کے تذکرے کے تحت البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ ان کی سخاوت کا عالم ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب ہیں ابو ہارون کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، توجہ ہے نا آپ کے لیے، حج کے لیے جا رہے تھے، تو جب مدینہ سے ہمارا گزر ہوا تو پورے قافلے نے مشورہ کیا کہ جناب رسول اللہ کے نواسے ابن رسول اللہ کے بیٹے حضرت حسن کی زیارت کر کے جائیں گے، ہم مکے مدینہ سے گزر رہے ہیں۔ ابو ہارون کہتے ہیں ہم حضرت حسن کی گھر میں جا کر پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ما حضرہ جو کچھ تھا ہمارا اکرام کیا، ہم زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور جب ہم واپس نکلنے لگے ہمارے پورے قافلے کی تعداد روایت میں مذکور نہیں ہے، پورے قافلے کو ایک ایک فرد کو حضرت حسن نے 400 درہم دیے۔ خادم دینے کے لیے آیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس حج کے سفر کا پورا خرچہ موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حسن کی طبیعت ہی ایسی ہے، آپ حسن کا ہدیہ واپس نہ کریں۔ پھر وہ لوگ حضرت حسن کی خدمت میں آئے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، 400 درہم فی کس آدمی کو دے رہے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا خدا کی قسم اس سے زیادہ دیتا، وہ بھی تھوڑے ہیں، میرے ہدیے کو واپس نہ کرو، میرے دل کی خوشی اسی میں ہے، میرے دل کی خوشی اسی میں۔ چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر بھی بڑے عجیب تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد محترم تھے، اور جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ ادریس کاندھلوی لاہور سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں کراچی میں گئے اور دور دراز کا سفر کر کے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے پاس گئے۔ اب وہاں گئے نا تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں حضرت آپ کی دعوت کروں۔ آپ کی کیا کروں؟ دعوت کروں۔ تو انہوں نے بتایا میری تو دعوت ابھی پیچھے واپس جن کے پاس مہمان ہوں ادھر ہے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے فرمایا دل کی تختی کے اوپر نوٹ کرنے کی یہ باتیں ہیں کہ آپ ابھی جائیں گے رشتہ داروں کے پاس دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے، پھر اگر میں آپ کو شام کی دعوت دے دوں تو پھر آپ مشقت کر کے میرے پاس آئیں گے، تو یہ تو آپ کو تکلیف ہے، مالا یطاق ہوگی۔ تو میں یہ 100 روپیہ نقد بٹوے سے نکالا، یہ 100 روپیہ لے لیں آپ، یہی میری دعوت سمجھیں۔ کتنے دیے؟ 100 ہون تو پٹرول نہ 305۔ تو عمران خان نو گالی کڈو، تو نواز شریف تے شہباز شریف نو گالی کڈو۔ حدیث سے چاہنا جب ظلم ہو جائے، جب یہ حالات پیش ہو جائیں، حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے سلو کر لو۔ حکمرانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ حالات کو تبدیل کر لے گا۔ اگر ہمارے یہی حالات ہوئے تو جبریل امین نے آ کر حکومت نہیں کرنی ہمارے اوپر، اس سے بدتر آئے گا، اگلے سے بدتر آئے گا۔ مت توقع رکھو، توبہ استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔
تو بات کیا کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نے دی، تو مولانا ادریس کاندھلوی نے وہ 100 روپیہ چوما اور اپنے پیشانی کے اوپر لگایا. خدا کی قسم آپ کو تو سیرت نبویہ میں بہت بہت وافر حصہ ملا ہوا ہے. آپ نے مجھے تکلیف سے بھی بچایا ہے اور آپ نے مہمانی کا حق بھی ادا کر دیا ہے. اب تو ہم نے تو ہمارے ہاں تو دعوت کا ماحول ہی ختم ہو گیا ہے. اب تو دعوت ہے بھائی کوئی چھوڑ پرنی سی تو اس دی دعوت اسی کرساں کوڑی نہ ڈینی. اے بھی دعوت اس واسطے ہونی کہ کل انہاں سٹی کرے سے اس واسطے ہونی نا تے انہاں نہ کیتی تو وقت ایجا ہی جائی تے دسے سے اساں جناب روٹی پکائیے 18,000 روپیہ لگا تے انہاں جناب اج اساں سٹے چھوڑ پرنی آ تے پوچھا ہی نہیں. اس دعوت کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ وہ دعوت ہے جس کا تذکرہ سورہ روم میں آتا ہے جس کو ربا کہا گیا ہے. یہ وہ رسمی دعوت ہے. تے بس وہ جو ہماری ولیمے والی دعوت ہے وہ بھی خیری نہ پیسے گن کے جی. اب تو یہ تصور بات ہے. اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے افعال کیا کرتے تھے. اور پھر یہ حوالہ تو رہ گیا نا بھائی یہ سخاوت کا کہ انہوں نے یہ بات کی اور 400 درہم ان کو دیا. مختصر تاریخ ابن عساکر حضرت حسن بن علی کے تذکرے کے تحت یہ جو میرے سامنے صفحہ ہے جلد 7 ہے ابن عساکر کی اور صفحہ نمبر 27 ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت کو صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اصحاب صفہ کے پاس سے. وہ صبح کا ناشتہ کر رہے تھے. صبح کا ناشتہ کیوں نہ بھائی تسا کدے مدرسے پڑھے ہو آنا راتی والے خبز بچا رکھنے مدرسے والے راتی روٹی نا مدرسے والے طالب علم بچا رکھنے سکی روٹی ایک اسم یو کھا دین خبز وہ سویرے وہ بسکٹ ہو رہے ہیں ساڑھے ناشتے دے مدرسے جو صرف چاہ ملنی ہے اثر راتی والی ایک روٹی جڑی بچائی ہونی وہی کھاونی ہے. لیکن وقت جب اتنے آ گئے ہیں نا تو وقت تسی اتنے بھی اسان تانا دینے ہو بس آڑی ٹکڑے تے پلنے ہو تے مسئلے اسڈے خلاف کرنے ہو. ہاں جی اللہ پتہ نہیں اسی مخلوق کی وجہ سے رحم کر رہا ہوگا. تو اصحاب صبح کا ناشتہ کر رہے تھے. حضرت حسن اپنی سواری کے اوپر آئے. رسول اللہ کا نواسہ آ گیا. حضرت آئے ہمارے پاس ناشتہ کریں جو میسر ہے. حضرت حسن سواری سے اترے اور ان کے پاس بیٹھ گئے. کہیں مولوی تے پیر نو آنکھو تو صحیح. پھر حضرت حسن نے جو ان کے پاس تھا ان کی دعوت کو قبول کیا کھایا اور پھر کہا کہ میں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا اب تم نے میرے پاس دعوت کے لیے آنا ہے. تو وہ حضرت حسن کے پاس آئے. حضرت حسن نے اپنی خادمہ اس روایت میں خادمہ کا نام بھی مذکور ہے اس خادمہ کو کہا کہ گھر میں جو چیز موجود ہے اصحاب صفہ کو کھلا دو. اصحاب صفہ کو یہاں ایک مزدور ہے ابھی وہ زندہ ہے اور اگر آپ مجھے نجی طور پر کہیں نا تو میں اس کو بطور گواہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اس کا کیا بھائی میں مزدوری کرے نہ پہ ہیں پر وہ پیر صاحب آ گئے میں ہاتھ ساتھ چھنڈے پیر صاحب ہاتھ ملاونے واسطے نیو کے میں ہاتھ ملاون لگا انہوں نے حالت ویکھی نہ کھا پیر صاحب کیا کھا پرا 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 اے حالت پیران دی. اس آدمی کو پیر کہہ سکتے ہیں. میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں. خدا کی قسم آپ صلحاء کی صحبت میں بیٹھے آپ نیک لوگوں کی بیعت کریں اپنی زندگی کے معاملات ان کے سامنے رکھیں. پیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شرعی امور کی رہنمائی کرنے والا جس کو خود شریعت کا پتہ نہیں ہے وہ کسی اور کی شرعی امور میں خاک رہنمائی کرے گا. تو میرا خیال ہے مبہوت ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب میں آخری بات کر کے میں پھر کچھ اور باتیں کرنی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بات آ گئی جی حیدر جاگا نے بس سالوں بعد بھائی یہ تنقید نہیں ہے میری ان کے ساتھ محبت ہے. میں نام اسی کا لیتا ہوں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر حوصلے والی صفت موجود ہے تب میں نام لیتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ
حضرت علی کا ایصال ثواب کیا کرتے تھے جی دساں کل بھی پڑھایا ہے جمعرات بھی کیتی ہے 40واں بھی. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ حنفی ہیں, حنفیوں کا مفتا بھی قول, ایسا قول جس کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہو, آپ اس سے یہ ثابت کر دیں, ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اے نا کہیں کا روڑا کہیں کی اینٹ بھان متا نے کنبا جوڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متا نے کنبا جوڑا. کوئی کداؤں روایت تے کوئی کداؤں روایت, بس بندہ مر گیا نا, انہاں دے وارے نیارے ہو گئے. انہاں اتریا دیڑا وقت جمعرات وقت 40واں وقت سال دی برسی تک وقت نواں مر گیا, ٹھیکہ چل نہیں رہا سی. میں شہزاد جنت کے چاول پکاونے تے سبیلا لاونیاں, تسی انہاں نو صرف ثواب سمجھتے ہو, حالانکہ یہ ان کھٹمل لے کر آئے ہیں یہ ایصال ثواب کا طریقہ. 10ویں محرم کو تو روزہ رکھنا سنت ہے. تو آپ مسجد بنوا کر حضرت حسن کو ایصال ثواب, حضرت حسین کو ایصال ثواب, کنواں کھدوا کر پانی کا بندوبست کر کے مسجد کی چٹائیاں بنوا کر قالینیں لگوا کر غریب کا قرضہ اتار کر بیمار کو دوائی دے کر بیمار کے لیے ڈاکٹر کی فیس لے کر طلباء کو قرآن دے کر طلباء کو کپڑے دے کر علماء کی خدمت کر کے, کیا خاندان اہل بیت کو ثواب نہیں ہو سکتا؟ ایصال ثواب عقلی چیز نہیں ہے, خالص شرعی چیز ہے. تو جو چیز شرعی ہوتی ہے اس کے لیے دلائل بھی شریعت سے ہوتے ہیں. میں اگے بھی ایک داڑے تو آکھیا بھائی ایک مولوی صاحب لگے پے, انہوں نے آکھا جناب یہ 40واں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں نطفہ گیا 40 دن رہا پھر وہ خون بنا, 40 دن رہا پھر وہ لوتھڑا بنا, 40 دن رہا پھر 40 دن کے بعد روح پڑی, پھر بچہ پیدا ہوا اور 40 دن تک تمہاری ماں باہر نہیں نکلتی. یہ بھی من گھڑت مسئلہ ہے, 40 دن تک باہر نہیں نکلنا, پھر 40 دن کے بعد وہ پاکی کرتی ہے. یہ مسئلہ بھی بس بگڑا ہوا ہے, میں اس کی صورت کبھی بیان کروں گا. وہ آداب ہے تیڑے جمن تو پہلے 40واں, تیڑے جمن تو بعد 40واں, تیڑے جمن تو تیڑے مرن تو بعد 40 دا مردود انکار کرے نے. تو میں آخیا جناب مولوی صاحب انہوں دلائل نہیں آخنے, انہوں شٹلیات آخنے. کیا آخنے نا, یہ دلائل ہیں انہیں چیزوں کو ثابت کرنے واسطے. یہ تو شٹلیات ہے کہ جو مرضی آیا بس لفاظی میں اس کو بس چلاتا گیا. خدا کے لیے دین کو سیکھو اور ایسے علماء سے سیکھو جو قرآن و سنت کو صحیح انداز میں پوری دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچا رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے ان کی سیرت کے پہلوؤں کو میں اگلے جمعہ پر بیان کروں گا انشاءاللہ.